عصر حاضر کی شاعری اور موجودہ دور کے شعراء کے بارے میں افتخار عارف صاحب کا اظہار خیال اور آخر میں ان کا منتخب کلام۔ شاعری دراصل میری تقدیر ہے۔ میں اگلے جنم کا قائل ہوتا تو میں اگلے جنم میں بھی شاعری بننا چاہتا۔ اوسپ منڈلسٹام نے ایک بات یہ کہی ہے کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں ان کو ایک مرض ہوتا ہے، دا نائٹنگیل فیور۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو فیور ہے یہ عام لوگوں کو نہیں ہوتا، یہ صرف شعراء کو ہوتا ہے۔ اس کا ایک سمٹم ہوتا ہے inability to stop singing regardless of consequences۔ تو بس اب ہم جو شاعر ہیں اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ محنت کرتے ہیں، پھر آپ سیکھتے ہیں، پھر آپ کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے، ٹیکنیک ہوتی ہے، ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے۔ جیسے کرکٹ میں سنیل گواسکر نے کہا کہ اچھے کرکٹر کے لیے 3 T چاہیے ہوتے ہیں، ٹیمپرامنٹ اور ٹیلنٹ اور ٹیکنیک، یہ تینوں چیزیں آنی چاہیے۔ فیض صاحب نے ایک اور بات کہی ہے کہ مطالعہ ہونا چاہیے اور مجاہدہ ہونا چاہیے اور مشاہدہ ہونا چاہیے، مگر یہ سب توفیق کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ ہر ایک کو ٹیلنٹ دیتا ہے، اس کو ہنر عطا فرماتا ہے، جوہر عطا فرماتا ہے، لیکن پھر آپ محنت کرتے ہیں اور پھر اس سے آپ اپنے شعر کا تخلیق کا سفر کرتے ہیں۔ مجھ سے کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے بہت کم لکھا، تو میں کہتا رہتا ہوں کہ کم لکھنا یا زیادہ لکھنا قدر کے تعین کے لیے شاید معیار نہیں ہے۔ لوگ بہت کم لکھتے ہیں، غالب کی طرح 1805 شعر لکھے انہوں نے دیوان میں متداول میں، اور 315 کے قریب شعر کچھ ایسے انہوں نے کاٹ دیے، تو 1821 شعر کل لکھے، مگر وہ اردو کے سب سے بڑے شاعر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ میر نے بہت لکھا اور بہت اچھا لکھا، اقبال نے بہت لکھا اور بہت اچھا لکھا، مگر یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بہت انسان کو جو جوہر دیا جاتا ہے، تخلیقی جوہر اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یہ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے مکھن ہے، اور وہ مکھن آپ 4 سلائسز پہ بھی لگا سکتے ہیں اور 12 سلائسز پہ بھی لگا سکتے ہیں اور 16 سلائسز پہ بھی لگا سکتے ہیں، تھن ہوتا چلا جائے گا۔ یہی صورت تخلیقی جوہر کی ہوتی ہے۔ ٹوائنبی نے تہذیبوں کے بارے میں لکھا ہے کہ کوزہ جیسے کوزے کے لیے مٹی رکھتا ہے، پھر ایک وقت ایسے آتا ہے کہ پھر کوزے مکمل ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ چاک کے گھماتے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ عمل بالکل فضول ہوگا۔ تو بس تخلیق کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، لکھنے میں جذبہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، فکر بھی، خیال بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ جذبہ ہو اور خیال ہو اور آپ میں بیان کرنے کی قدرت نہ ہو تو وہ سب چیزیں بیکار جاتی ہیں۔ تو ہر آدمی کے لیے، جیسے سلیم احمد صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ بولنا ضروری ہوتا ہے، محسوس کرنا ضروری ہوتا ہے، فکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو محسوس کر سکتے ہیں مگر بیان نہیں کر سکتے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو قدرت بیان ہوتی ہے، زبان و بیان پہ دسترس ہوتی ہے، مگر ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی، یا محسوس احساس اور جذبے کی سطح پہ کمزور ہوتے ہیں۔ اچھا شاعر جو ہے وہ انہی کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کی توفیقات کے ساتھ۔ میں نے اپنی بساط بھر شعر لکھا، اب میں دیکھتا ہوں، میں اس کا قائل ہوں کہ جو نیا آدمی آئے گا اس کے لیے ہر نیا زمانہ اپنے ساتھ نئے پیمانے لے کر آتا ہے، نئے معیار لے کر آتا ہے، مگر ایک روایت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ روایت اپنے تسلسل میں ہوتی ہے، روایت کوئی چیز فانی نہیں ہوتی، اپنے تسلسل میں ہوتی ہے۔ ہم جس روایت میں، مثلا ایک روایت ہے اردو غزل کی روایت ہے، اب یہ جو کلاسیکی شاعری اردو کی ہے اور جو فارسی کی ہے، ہم اسی کے تسلسل میں غزل لکھ رہے ہیں، کچھ اس میں تھوڑا بہت اپنا بھی شامل ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی وسعت کی صورت ہوتی ہے۔ مگر جب آپ روایت سے بغاوت کر کے کسی نئی چیز کی طرف جاتے ہیں اور کوئی ایک نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں، وہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ تبدیلی
ہمیشہ بہتری کی طرف لے جانے کے راستے ہموار کرتی ہے، مگر وہ تجربہ جو کچھ بنا نہ سکے وہ محل نظر ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کو جو چیز، بہت سے اس میں ایسے ہیں جو بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں، مگر کثرت ایسے نوجوانوں کی ہے کہ جو پہلے ہی دن چاہتے ہیں کہ اس کا ثمرہ مل جائے۔ یہ 100 گز کی دوڑ نہیں ہے، یہ ایک میراتھن ریس جیسے ہوتی ہے۔ یہ اس کے لیے بہت اسٹیمنا چاہیے، بڑی توانائی و قوت چاہیے۔ ایک نظم اچھی لکھ لی اور 2 غزلیں کہہ لیں اور جا کے مشاعرے میں اور اپنے دوستوں کے حلقے میں داد پا لی اور اس کے اوپر اترا کر چلنے لگے۔ تو ہم نے بہت سے شعراء کو دیکھا ہے کہ پہلی کتاب آئی اور نام و نمود کے نشے میں غرق ہوئے اور پھر غائب ہو گئے۔ تو یہ اس پہ غرہ نہیں کرنا چاہیے۔ بس آدمی کو بے نیاز ہو کر صلے سے اور جزا سے شعر لکھتے رہنا چاہیے۔ پروردگار عالم جب توفیقات عطا فرماتے ہیں تو اس لیے نہیں توفیقات عطا فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اس کو ظاہر کر دے گا۔ اچھا لکھا ہوا لفظ، اچھی بنائی ہوئی تصویر، اچھا بنایا ہوا نغمہ وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہ اس کی تقدیر ہے کہ اس کو دوام حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ شہرت اور رسوائی میں فرق نہیں کر پاتے، اور شارٹ کٹ ہے، بہت ایک باریک سا خط ہے دونوں کے مابین۔ جتنی جلدی اس کو سمجھ لیں گے، آدمی اپنی تخلیقی قوت کے اظہار کے لیے شعر کہتا ہے، شہرت کے لیے شعر نہیں کہتا۔ شہرت اس کے اس سفر کی جزا کے طور پر آپ کو مل جاتی ہے۔ نام و نمود تو اس کی وجہ سے آپ کو مل جاتا ہے، لیکن اگر آپ نام و نمود کی خاطر شعر لکھیں گے تو میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کوئی بہت دور تک جانے والا شعر لکھا جا سکے۔ پچھلے دنوں میری 2 غزلیں بہت زیر بحث رہیں، وہی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا۔ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا۔ چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا۔ یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا۔ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا۔ فضا زمیں جب خیر سے بھر دی گئی، نور الانارور بنام مسلک و مذہب تماشا ختم ہوگا۔ دل نامطمئن ایسا بھی کیا مایوس رہنا، جو خلق اٹھی تو سب کر تب تماشا ختم ہوگا۔ تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا۔ اس کے بعد کی ایک غزل ہے، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں۔ میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں۔ میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں۔ یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں۔ یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں۔ تیرا احسان کہ جانے گئے پہچانے گئے، یہ کسی اور کے کیا ہوں گے یہ جب تیرے نہیں۔ تیرا احسان کہ جانے گئے پہچانے گئے، یہ کسی اور کے کیا ہوں گے یہ جب تیرے نہیں۔ ایسا لگتا ہے
کوئی بوجھ ہے بھاری دل پر، ایسا لگتا ہے کوئی بوجھ ہے بھاری دل پر، بات کہنے کے یہ انداز یہ ڈھب تیرے نہیں۔ اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں۔ محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا اب وہاں کوئی نہیں ہے۔ محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا اب وہاں کوئی نہیں ہے۔ فلک پہ چاند ستارے، زمین پہ لالہ و گل، بس ایک میں ہوں کہ میرا نشاں کوئی نہیں ہے۔ ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، چمک کے بولے کہ اے جانے جاں کوئی نہیں ہے۔ ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، چمک کے بولے کہ اے جانے جاں کوئی نہیں ہے۔ گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو، گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے۔ گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے۔ محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے۔ کہاں کے نام و نسب علم کیا فضیلت کیا، کہاں کے نام و نسب علم کیا فضیلت کیا، جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا۔ کہاں کے نام و نسب علم کیا فضیلت کیا، جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا۔ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا۔ مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا۔ مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا۔ دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا۔ دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا۔ فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے، فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے، سبک ہوئے پہ بھی نکلا ہے قد و قامت کیا۔ قمار خانہ ہستی میں ایک بازی پر تمام عمر لگا دی تو اب شکایت کیا۔ کہاں کے نام و نسب علم کیا فضیلت کیا، جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا۔